بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف عمران خان صاحب کو کے متعلق -1 فارمولے کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ان کو اپنے بھی فیئرز ہیں کہ ان کو مائنس کر دیا جائے گا پالیٹکس سے، لیکن دوسری طرف آج کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ ڈیولپمنٹ اس کا تعلق اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ہے، اور وہ میاں نواز شریف جو 2017-18 میں مائنس ہوئے پاکستان کی پالیٹکس سے، وزیر اعظم کے عہدے سے فارغ کیے گئے ان کو، تو اب ان کی واپسی کے بارے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک نیا قانون بن گیا جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ یہ قانون 26 مئی کو یہ قانون پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو انڈورس کیا گیا، اور بہت حیران کن بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے اس کو سائن کر دیا، اور اس کو جب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 3 ممبر بینچ چیف جسٹس کے انڈر سن رہا تھا 14 مئی کے الیکشن کی پٹیشن، اس مسئلے کے اوپر جو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ بھی بڑے پازیٹیو تھے، اور لگ ایسے رہا ہے اس مطلب ہے کہ اگر اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جائے کہ گورنمنٹ، پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یا اگر یہ کہا جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ لگ رہا ہے ایسے کہ وہ سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ جی جو قانون بنا اس قانون کے بننے سے میاں نواز شریف کی واپسی کا اور ان کی جو کنوکشن ہوئی تھی 2017 میں، اس کنوکشن کو انڈو کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو کہ 26 مئی کو جو کہ بنا، اور اس لحاظ سے یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک شاکنگ سرپرائز ہوگا، جبکہ باقی پی ڈی ایم اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ یہ قانون مطلب ہے کہ اس قسم کا قانون کوئی اتنا میچور ہو گیا کہ وہ بن بھی گیا، اور بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ جی آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہو رہی تھی کیس کی، 14 مئی کے کیس کی 3 ممبر بینچ جب ہیئرنگ کر رہا تھا، تو ان کو بھی جب یہ بتایا گیا تو یہ ایک سرپرائز تھا شاید ججز کے لیے بھی، لیکن جو رسپانس تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ پازیٹیو تھا۔ اور وہاں پہ ایک تو میں دو حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا بولا۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، یہ ناصر اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈان سے ایسوسیٹڈ ہیں، سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، جب اس قانون کے بارے میں ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی جو آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے وہ جو سو موٹو اور جس سو موٹو لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سبسٹانٹیو ریویو کا آپشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں وی نیوز کی خبر کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس طرح لکھا کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) کے دائرہ اختیار کے کیسز میں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے آرٹیکل 184(3) کے تحت نظر ثانی کی دائرہ اختیار بڑھانے کی راہ دے رہے ہیں پریکٹس اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت نے عدالت کے نہیں خوشی ہے کہ موجودہ قانون صرف آرٹیکل 184(3) کے بارے میں ہی سب کو دوبارہ کے متعلق ہے اور سب کو دوبارہ سوچنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک قانون بنا تھا، اس کا نام اب پہلے قوانین کا بتا دوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیا۔ 26 تاریخ کو جیسے میں کہہ رہا ہوں، محسن داور صاحب نے ایک مطلب ہے کہ قانون ایک امینڈمنٹ موو کی، اور اس کا نام تھا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ بل 2023، جس کو ایکٹ بنا دیا گیا، جو پاس ہوا، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جو آرٹیکل یہ جو سو موٹو کے جو کیسز ہوتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے، اس کے تحت جو سپریم کورٹ جب فیصلے کرتی ہے تو اس کے متعلق کہ جی اس کے اوپر ایک اپیل ہونی چاہیے، اپیل کا ایک حق دے دیا گیا، اور یہ جو ماضی کے کیسز ہیں ان کے متعلق بھی یہ حق دے دیا گیا۔ اور یہ قانون اس قانون سے ڈفرینٹ ہے جو کہ پہلے ایک قانون تھا جو سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں سپریم کورٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس کی پاورز کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی کہ جی بینچ کیسے بنائیں گے، اور جتنے بھی جو بھی کوئی کیس ہوگا تو وہ جو کیسز کیسے فکس ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس قانون کو عمل درآمد اس کے اوپر روک دی تھی، لیکن یہ جو قانون اب بنا ہے اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کو کہ سپریم کورٹ کا کیا کہنا تھا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ قانون یہ جو پارلیمنٹ نے جب اس بل کو کلیئر کر دیا، پاس کر دیا،
تو یہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا گیا اور پریزیڈنٹ نے اس کو انڈورس کر دیا، انہوں نے اس بل کے اوپر سائن کر دیا، ورنہ آپ کو بتایا کہ وہ اس قسم کے جتنے بھی بل جو پہلے ہوتے تھے اور جن کے اوپر ایک ریزرویشن ہوتی تھی عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی، تو وہ ان بلوں کو سائن نہیں کرتے تھے، اور اسی لحاظ سے وہ کنٹروورسیز کا اور وہ ان کو پی ڈی ایم یہ جو حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ ٹارگٹ بھی کرتی رہیں پریزیڈنٹ صاحب کو۔ تو اب پریزیڈنٹ صاحب نے ایک تو یہ سرپرائز کہ انہوں نے اس بل کو سائن کر دیا، یہ بل پھر ایکٹ بن گیا۔ جب ایکٹ بنا تو یہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس ایکٹ میں ہے کیا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ قانون مطلب پاس ہوا اور بل، اور جب ایکٹ بن گیا تو یہ ایک جنرلی جتنے بھی لوگ تھے موسٹلی جنرلی ان کے لیے ظاہر ہے یہ ایک سرپرائز تھا۔ اور اس میں اب یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہو گیا، اور اسی طرح جہانگیر ترین اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے متعلق یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ سو موٹو کے رزلٹ میں جو بھی کنسیکوینس ہوا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور نواز شریف صاحب کی تو فور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اس کے بعد ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، پی ایم ایل این کی۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو اس طرح کے ان کے خلاف کیسز ہوئے ہیں ان کے بارے میں اب ریویو فائل ہوگا، اور ظاہر ہے جو بھی بینچ بنے گا تو اس لحاظ سے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہے وہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ پہلے کنوکشن جس لحاظ سے کی گئی تھی وہ فراڈ تھی، وہ ناقص تھی اور اس میں اتنی جان نہیں تھی۔ تو اب یہ ہے کہ جی وہ ان کے بارے میں فیصلے ریورس ہو جائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا ایک رستہ مطلب ہے کہ کھل گیا، ان کی پالیٹکس میں واپسی کا رستہ کھل گیا، ان کی پارلیمنٹری پالیٹکس میں پارٹیسپیشن کے لیے جو ان کے رستے میں رکاوٹ تھی وہ رستہ کھلتا ہوا نظر آ گیا۔ اور اس لحاظ سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی جو ایک پارلیمنٹ یہ لاء پہ ظاہر ہے پارلیمنٹ نے لاء یہ پاس کیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو سائن کیا، اور اس لحاظ سے پھر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوا۔ یہ سیاسی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک ایسے موقع کے اوپر ایک میاں نواز شریف صاحب کے متعلق پریسائسلی ظاہر ہے، چونکہ نام تو ظاہر نہیں لکھا کہ کس کا، لیکن سیاسی طور کے اوپر سب سے بڑا فائدہ یہی والے بات میں آپ کو دو لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، ان کو میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ ان کے لیے ان کی سیاست میں واپسی کے لیے بہت بڑا مطلب ہے کہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آج ہی ایک خبر کے مطابق کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے، اور اس پٹیشن میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کو جو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا آرڈر آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کہ جی اس کو مطلب ہے کہ اس کو انڈو کیا جائے، اور اس قسم کا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایز پریزیڈنٹ پی ایم ایل این بحال کیا جائے، اس قسم کی مطلب کہ درخواست ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا درخواست ہوتی ہے، لیکن اصل جو اصل فوکس ہے، جو مطلب ہے کہ جو چیزیں انفولڈ ہوگی آگے لیگلی اور کورٹس کے سامنے، اور پھر پولیٹیکلی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی، وہ والا قانون ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023۔ یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔